باب کنجوسی کے بیان میں حدیث نمبر 281۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کے پیٹ میں اللہ کے راستے کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں کبھی جمع نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی کسی بندے کے دل میں کنجوسی اور ایمان بھی کبھی جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 282۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور برا اخلاق۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 283۔ سیدنا عبداللہ بن ربیعہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا اور اس کا اخلاق بھی ذکر کیا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے بتاؤ کہ اگر تم اس کا سر کاٹ دو تو کیا تم طاقت رکھتے ہو کہ اسے دوبارہ لوٹا دو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کے ہاتھ کو، یعنی اگر اس کا ہاتھ کاٹ دو تو دوبارہ جوڑنے کی استطاعت رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اس کے پاؤں کو؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو بے شک اسی طرح تم اس کے اخلاق کو بھی نہیں بدل سکتے جب تک کہ اس کی خلقت کو نہ بدل دو۔ بے شک نطفہ 40 رات رحم میں ٹھہرتا ہے، پھر خون بن جاتا ہے، پھر لوتھڑا اور پھر گوشت کی بوٹی، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کا رزق اور اس کا اخلاق لکھ دیتا ہے، اور یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم۔ باب حسن خلق کی فضیلت اگر لوگ سمجھ بوجھ رکھے۔ حدیث نمبر 284۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات کو قیام کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 285۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اسلام کے اعتبار سے تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اخلاقی اچھے ہوں اور دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 286۔ جناب ثابت بن عبید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے زیادہ مجلس میں باوقار اور اپنے گھر میں خوش مزاج آدمی نہیں دیکھا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 287۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ کون سا دین پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یکسوئی اور سادگی والا ہو۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 288۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، چار خوبیاں ایسی ہے کہ جب وہ تجھے مل جائے تو پھر دنیا کی باقی چیزیں تجھ سے جاتی بھی رہے تو تجھے کوئی نقصان نہیں: اچھا اخلاق، رزق حلال، سچی بات اور امانت کی حفاظت۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 289۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ دوزخ میں داخل کرے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھوکھلی چیزیں شرمگاہ اور ہونٹ ہے۔ اسی طرح سب سے زیادہ جو چیز جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 290۔ سیدہ ام دردہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ اٹھے، نماز پڑھنے لگے اور رونا شروع کر دیا اور یوں کہتے جاتے، اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری شکل و صورت اچھی بنائی ہے، لہذا میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے۔ صبح تک یہی دعا کرتے رہے۔ میں نے عرض کیا، اے ابو دردہ، آپ رات بھر حسن اخلاق کے بارے میں ہی دعا کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اے ام دردہ رضی اللہ عنہا، بے شک مسلمان بندہ اپنے اخلاق کو اچھا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا اچھا اخلاق اسے جنت میں لے جائے گا، اور اگر برا اخلاق اختیار کرتا ہے تو اس کا برا اخلاق اسے جہنم میں لے جائے گا۔ مسلمان بندے کی مغفرت اس حال میں بھی ہو جاتی ہے کہ وہ سو رہا ہو۔ میں نے عرض کیا، اے ابو دردہ، سوتے ہوئے مسلمان کی کیسی بخشش ہو جاتی ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس کا بھائی رات کو تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ عز و جل سے اپنے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، پھر اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے بھائی کے حق میں بھی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 291۔ سیدنا اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ بہت سے دیہاتی لوگ ادھر ادھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر باقی لوگ چپ ہو گئے اور صرف وہی باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا فلاں فلاں کام کرنے میں ہم پر کوئی گناہ ہے؟ انہوں نے انسانی امور کے متعلق بہت سی ایسی چیزوں کے بارے میں دریافت کیا جن میں کوئی حرج نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، اللہ نے تنگی کو ختم کر دیا ہے سوائے اس شخص کے جس نے ناحق کسی کی عزت پامال کی ہو۔ یہی وہ شخص ہے جس نے تنگی کی اور ہلاک ہوا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم دوا دارو کر لیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اللہ کے بندو، دوا کیا کرو، کیونکہ اللہ عز و جل نے کوئی مرض ایسا پیدا نہیں کیا جس کے لیے شفا نہ رکھی ہو سوائے ایک مرض کے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپا۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، انسان کو سب سے بہتر کون سی چیز عطا کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اخلاق۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 291۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بھلائی کے کاموں میں سخاوت کرنے والے تھے، اور رمضان میں آپ اس وقت سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے۔ جبریل علیہ السلام ماہ رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کرتے تو آپ انہیں قرآن سناتے۔ جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش برسانے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر کی سخاوت کرنے والے ہوتے تھے۔ بخاری مسلم۔ حدیث نمبر 293۔
سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص کا حساب لیا گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ ملی، البتہ یہ ضرور تھا کہ وہ لوگوں سے میل جول رکھتا تھا اور مالدار تھا، اس لیے اپنے نوکروں کو حکم دیتا کہ وہ تنگ دست سے درگزر کرے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، ہم اس چیز کے اس سے زیادہ مستحق ہیں، چنانچہ اسے معاف فرما دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 294۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھا اخلاق۔ پھر پوچھا گیا، وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ جہنم میں لے جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کھلی چیزیں، منہ اور شرمگاہ۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 295۔ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو ناپسند کرے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ صحیح مسلم۔ باب بخل کے بیان میں۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے بنی سلمہ، تمہارا سردار کون ہے؟ ہم نے عرض کیا، جد بن قیس، اگرچہ ہم اسے بخیل قرار دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کون سی بیماری ہے جو بخل سے بھی بڑی ہو؟ بلکہ تمہارا سردار عمر بن جموح ہے۔ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ دور جاہلیت میں ان کے بتوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ولیمہ کیا کرتا تھا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 297۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ کے کاتب وراد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ کی طرف مکتوب لکھا کہ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث لکھ کر بھیجو جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ چنانچہ سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف مکتوب لکھا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیل وکال، مال ضائع کرنے، کثرت سوال، خود نہ دینے اور دوسروں سے لینے، ماؤں کی نافرمانی کرنے اور بچوں کو زندہ دفن کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 298۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ باب اچھا مال اچھے آدمی کے لیے ہے۔ حدیث نمبر 299۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف پیغام بھیجا اور مجھے حکم فرمایا کہ میں اپنے کپڑے اور ہتھیار لے کر آپ کی خدمت میں پہنچ جاؤں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے میری طرف نظر اٹھائی، پھر نیچے کر لی اور فرمایا، اے عمر، بے شک میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجوں اور اللہ تعالیٰ تمہیں مال غنیمت عطا فرمائے، اور میں تمہارے لیے اچھے مال کی بڑی رغبت رکھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، بے شک میں مال کی رغبت کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوا، میں تو صرف اسلام میں رغبت کرتے ہوئے مسلمان ہوا ہوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اچھا اور بہترین مال اچھے آدمی کے لیے ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب
جو شخص اپنے اہل و عیال میں امن و امان سے صبح کرے۔ حدیث نمبر 300۔ سیدنا عبید بن محسن انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے اہل و عیال میں امن و امان سے ہو، اس کے جسم میں عافیت ہو، اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا جمع کر دی گئی ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب طبیعت کا حشاش بشاش رہنا۔ حدیث نمبر 301۔ جناب معاذ بن عبداللہ بن خبیب جوہنی رحمہ اللہ اپنے والد سے اور وہ اپنے چاچا سے روایت کرتے ہیں کہ بلا شبہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غسل کے آثار تھے اور آپ کی طبیعت حشاش بشاش تھی۔ ہم نے خیال کیا کہ آپ نے اپنی اہلیہ سے مباشرت فرمائی ہے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو حشاش بشاش دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں الحمدللہ۔ پھر مالداری کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متقی شخص کے لیے مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں، اور متقی کے لیے مالداری سے زیادہ بہتر صحت ہے، اور طبیعت کا حشاش بشاش ہونا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 302۔ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو ناپسند کرے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 303۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل، سب سے زیادہ سخی اور نہایت بہادر شخص تھے۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ کسی ڈراؤنی آواز کی وجہ سے اہل مدینہ گھبرا گئے۔ لوگ آواز کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس آواز کی طرف تشریف لے گئے اور آپ فرما رہے تھے، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار تھے۔ گھوڑے کی پیٹھ ننگی تھی، اس پر کاٹھی بھی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گردن میں تلوار لٹکائے ہوئے تھے اور گھوڑے کے بارے میں فرمایا، میں نے اسے سمندر پایا، یا فرمایا یہ تو سمندر ہے، یعنی پانی کی طرح تیز دوڑتا تھا۔ بخاری مسلم۔ حدیث نمبر 304۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے، اور یہ بھی نیک کام ہے کہ تو اپنے بھائی سے ہنستے کھلتے چہرے کے ساتھ ملے، اور یہ کہ تو اپنے برتن سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دے۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب مصیبت زدہ انسان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 305۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سے اعمال بہترین ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا، کون سا غلام آزاد کرانا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قیمت کے لحاظ سے مہنگا ہو اور اپنے اہل و عیال کے ہاں بہت پسندیدہ ہو۔ سائل نے عرض کیا، اگر میں آپ کے بتائے ہوئے اعمال میں سے بعض کی طاقت نہ رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مصیبت زدہ یا بے ہنر انسان کی مدد کر۔ اس نے عرض کیا، بتائیے اگر میں کمزور پڑ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھ، بے شک یہ بھی ایک صدقہ ہے جس سے تو اپنی جان پر کرے گا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 306۔ جناب سعید بن ابی
بردہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو سنا، وہ میرے دادا سے یہ حدیث نقل کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ عرض کیا بتائیے اگر وہ صدقہ کے لیے کوئی چیز نہ پائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنے دست بازو سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے۔ عرض کیا بتائیے اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھے یا نہ کر سکے؟ فرمایا کسی حاجت مند مصیبت زدہ کی مدد کرے۔ عرض کیا بتائیے اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھے یا نہ کر سکے؟ فرمایا پھر اسے چاہیے کہ نیکی کا حکم دے۔ عرض کیا اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھے یا نہ کر سکے؟ فرمایا پھر کم از کم برائی سے باز رہے، بلا شبہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب جو شخص اللہ تعالیٰ سے اچھے اخلاق کی دعا کرے۔ حدیث نمبر 307۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الصحہ والعفہ والامانہ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اے اللہ میں تجھ سے تندرستی، پاک دامنی، امانت داری، اچھے اخلاق اور تقدیر پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 308۔ جناب یزید بن بابنوس رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے عرض کیا اے ام المؤمنین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ انہوں نے فرمایا آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ کیا تم سورہ مومنون پڑھتے ہو؟ فرمایا پڑھو، قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن فلاح پا گئے۔ یزید بن بابنوس رحمہ اللہ کہتے ہیں پھر میں نے قد افلح المؤمنون سے لے کر ہم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، تک تلاوت کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 309۔ جناب سالم رحمہ اللہ کہتے ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ کو میں نے کبھی بھی کسی پر لعنت کرتے ہوئے نہیں سنا، وہ انسان خواہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو۔ سالم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے شایان شان نہیں کہ وہ لعنت کرنے والا ہو۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 310۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فحش گو، تکلفاً فحش گوئی کرنے والے اور بازاروں میں چیخنے چلانے والے انسان کو پسند نہیں کرتا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 311۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، تم پر موت پڑے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں کہا تم پر موت پڑے اور اللہ تعالیٰ تم پر لعنت کرے اور اس کا غضب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ٹھہر جاؤ، نرمی کو لازم پکڑو اور سختی اور بدخوئی سے بچو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا جواب دیا ہے؟ میں نے وعلیکم یعنی تم پر بھی کہہ کر ان کی بد دعا انہی پر لوٹا دی۔ میری بد دعا ان کے بارے میں قبول ہوگی، ان کی بد دعا میرے بارے میں قبول نہیں ہوگی۔ صحیح البخاری۔ حدیث نمبر 312۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن طعن کرنے والا، لعنت کرنے والا، فحش گو اور بد زبان نہیں ہوتا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 313۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو رکھے آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ امانت دار ہو۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 314۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مومن کا زیادہ قابل ملامت اخلاق فحش گوئی ہے۔ فحش گوئی ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 315۔ جناب عبید کندی کوفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا بہت زیادہ لعنت کرنے والے ملعون ہے۔ جناب مروان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر بلا وجہ لعنت کرتے ہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب لعنت کرنے والے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 316۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ گواہ بن سکیں گے اور نہ سفارشی۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 317۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق کے شایان شان نہیں کہ وہ لعنت کرنے والا ہو۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 318۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو لوگ آپس میں لعنت کرتے ہیں تو لعنت ان پر عائد ہو جاتی ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب جس نے اپنے غلام پر لعنت کی پھر اسے آزاد کر دیا۔ حدیث نمبر 319۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے کچھ غلاموں پر لعنت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر رب کعبہ کی قسم لعنت کرنے والے اور صدیق لوگ ہرگز نہیں جمع ہو سکتے۔ آپ نے 2 یا 3 مرتبہ یہ فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی دن اپنے ان بعض غلاموں کو آزاد کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب اللہ کی لعنت اللہ کے غضب اور جہنم کے الفاظ میں لعنت کرنا۔ حدیث نمبر 320۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آپس میں اللہ کی لعنت کے ساتھ لعنت نہ کرو اور نہ اللہ کے غضب کے ساتھ اور نہ ہی جہنم کے ساتھ۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب